علماء اکرام نے فرمایا اپنے کھانے میں اپنے بچوں کو شامل کیا کرو، جس کھانے میں تمہارے گھر والے ایک برتن میں شامل ہو گئے، قیامت کے دن اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب میرے عزیزوں چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، سننا میری ماں بہنوں، تمہیں ڈنر سیٹی لانے سے فرصت کوئی نہیں، بھر رکھے گھر کے اندر، جس کمرے میں چلے جاؤ لوٹا بھی سجا رکھا ہے، ہر چیز گھر کے اندر۔ بیٹو یہ بات تمہارے کام آئے گی بڑے ہو کے، جب ٹھوکرے ماریں گے نا، خدا کا شکر ہے اللہ عزت کے ساتھ اگلی منزلوں پہ لے کے جا رہا ہے، ابھی تک ٹھوکرے ہی لگی اور یہ دل بڑا کمزور ہے، جس دن ٹھوکر لگی سیدھے قبر کے اندر۔ عزت والی اللہ زندگی دے، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، مر جاؤ اس سے بہتر ہے۔ لوگوں کی ٹھوکروں میں جینا، ماں باپ کے میں نے سننے، ساری رات باپ اٹھ کے روتا رہے اور ماں تویل دیتی پھرے کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، ڈوب کے مر جانا چاہیے اس کے بچے۔ یہ تیری عمر تھی تیری ماں کی جو رلتی پھرتی، لوگوں کے آگے بے حجاب اور بے نقاب ہو کے بیٹھتی، تجھے اپنی ماں کی بغیرت عزت کا خیال ہی کوئی نہیں۔ تجھے یاروں کی یاری پڑی، تیری بہنیں راتوں کو اٹھ کے دعائی کرتی ہیں، تیری ماں روتی ہے، تیرا باپ کمزور ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اس نے تو دیسی گھی کھایا تھے، اس کے تو جوڑ کمزور ہونے چاہیے نہیں تھے، اس نے تو خالص دودھ پیے تھے، وہ کیوں بوڑھا ہو گیا؟ جب تو یوں کر سے گزرتا ہے نا، یوں باپ کو دیکھتا ہے، تجھے پتہ نہیں اس کا پجامے میں پیشاب نکل جاتا ہے۔ اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا، چھوڑ دو یہ ظاہری طور کی ٹیپ ٹاپ، خدا کی قسم یہ چہرے کا بنانا، یہ فیشل کرنے، یہ اپنے ماں باپ کی حلال کمائی 200-300 روپے نائیوں کی دکان پہ ضائع کر کے آئے۔ مولانا رنگ کالا ہے، مولانا چہرہ بے عیب ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ، اللہ نور نصیب فرمائے گا، چمکے گا انشاءاللہ تیرا چہرہ۔ گالم گلوچ والے ماحول میں بیٹھے گا، بدتمیزی والے ماحول میں بیٹھے گا، گھر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ اور جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ علماء اکرام نے ارشاد فرمایا جب نوجوان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک مرتبہ یوں کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آتا ہے، فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہو اس کے ایک مرتبہ معافی مانگنے سے اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ نوجوانوں آ جاؤ، تمہارے ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے یار کو اتنی ضرورت نہیں، اٹ پٹو دوسرا یار مل جائے گا۔ آج دروازے سے اندر سے جواب دے دے کہ سوروں پھر آئیو تو دوبارہ تیرے دروازے پر آ جاوے، اس کی من پسند کا کام نہ کر، تیری یار کی یاری پہ لات مار کے دوسری گود میں بیٹھ جائے گا۔ دنیا کے اندر 2 مخلص دوست ہیں، ایک ماں اور ایک باپ، خدا کی قسم نہ لیتے نہ دیتے بلکہ ہر وقت ہاتھ اٹھا کے دیتے ہی رہتے ہیں، جو مرضی کر جا۔ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے باپ کے منہ پر چماٹ مار، دوسری جگہ جا کے پوچھ لے میرا ابا کیا کہہ رہا تھا، کہ وہ رو کے تیرے لیے دعا کر رہا تھا جیسی میری اولاد ہے، پروردگار عالم ہر ایک کو عطا فرمائے، بڑا نیک بچہ عطا فرمایا ہے۔ اور میں نے تجھے دیکھا وہ ڈبو پر، وہ سنوکر پر، وہ چائے والے ہوٹل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایسے ماں باپ سے تو اچھا تھا کہ میں مری جاتا، کیوں؟ دیکھ ابا اپنی زمین کہاں لے کے جاوے گا، ہمیں نہیں دیتا تاکہ بیچ باچ کے کاروبار کر لے۔ خدا پاک کی قسم ماں باپ کے شکوے نہ کیا کرو، کبھی اپنے باپ کو یوں نہ کہا کرو ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اس کی ہڈیوں کا سرما بن گیا، اس کی ہڈیوں کا کچومر نکل گیا، اور گنے کے رس والی مشین میں گنا ڈالتے ہو جیسے گنے کا کچھ نہیں بچتا، اولاد کو جوان کرتے کرتے ماں باپ کا کچھ نہیں بچتا ہے، ختم ہو گئی۔ آج سے 4-5 سال پہلے کی مجھے مولانا حسینی صاحب مولانا بات یاد آ گئی،
میں مظفر گڑھ سے تقریر کر کے آ رہا تھا، ایم ایم روڈ کے اوپر سفید داڑھی والا بزرگ، اللہ مجھے دیکھ پھر یاد آ گیا، لال رنگ کا رومال، اور یوں میرے عزیزوں سفید داڑھی والا بزرگ لال رنگ کا مدینے کا رومال یوں پھیلا کے کھڑا تھا، مجھے بڑا ہی ملال آیا، اندر گھٹا، میرے پاس پتہ نہیں کتنے پیسے تھے لیکن میں نے 200 کے نوٹ نکال کے جھولی میں ڈالے، میرا دل نہیں چاہا کہ اسے خیرات دوں، میں نے پھر اپنی گاڑی ریورس کروائی، میں نے بابے سے پوچھا، میں نے کہا بابا مانگنے والا لگتا تو نہیں، کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے یوں دیکھا اور یوں کر کے رومال ڈال کے چہرہ چھپایا، 200 روپے جھاڑ کے چلا گیا، کہنے لگے پترا جس کی اولاد اسے گھر میں نہ رکھے وہ مانگے نہ تو اور کیا کرے۔ آج سے 4-5 سال پہلے موبائل کی فیس بک کے اوپر ایک کلپ چلا تھا، ایک میرے عزیزوں کسی چینل کا اینکر ایک بوڑھا بوڑھی سے میرے عزیزوں انٹرویو لے رہا تھا، ایک پارک کے اندر ایک باغ کے اندر بڈھڑی عورت اور ساتھ اس کا شوہر بیٹھا تھا، دونوں سے بولا نہیں جا رہا تھا، اینکر کہنے لگا کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے پتر 4 بیٹے مجھے گھر میں رہنے نہیں دیتے، بابا تجھے کیا روٹی نہیں دیتے؟ کہنے لگے روٹی نہ دیتے تو کوئی بات نہیں، بھوکا رہ کے گزارا کر لیتا، اور پترا اور میرے بچے بتا اس عمر میں کون مار کھاتا ہے؟ اینکر کہنے لگا بابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا میری نہیں اس بڑھیا کی کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ، رب کعبہ کی قسم جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جا بیٹے نے لاٹھیوں سے نہ مارا ہو۔ کرونا وائرس کیوں آ گیا؟ ڈینگی کیوں آ گیا؟ آئے گا، اللہ کے عذاب ہے۔ اسی میرے عزیزوں کلپ میں دکھایا بوڑھے نے اپنی چادر کا کونا یوں کر کے کھولا، پتہ نہیں کل کی یا پرسوں کی روٹی تھی، اس نے ٹکڑا یوں کر کے اپنی گھر والی سے کہا چل رونا روٹی کھا لے، اس نے یوں ٹکڑا منہ میں لیا، ہونکے بھر بھر کے رونے لگی۔ اینکر کہنے لگا کیا بات ہے روٹی کھا رہی تھی؟ کہنے لگی پتر دی یاد میں نو بڑی آ رہی ہے، تو نے یار کی یاری میں بیٹھ کے کبھی ماں کو یاد کیا جو 4 سال پہلے جس کا جنازہ اٹھا کے چلا؟ تو نے اس باپ کو کبھی قبرستان جا کے یاد کیا جس نے تیرے پیدا ہونے پر گلی میں کھڑا ہو کے جشن منایا تھا اور کہا تھا یا اللہ شکر ہے مجھے میرا وارث مل گیا؟ یہ کیسا وارث ہے کہ باپ کو مرے سال گزر گیا قبرستان جا کے پھیرا ہی نہیں؟ اسے وارث کہتے ہیں۔ میرا ایک بڑا ہی پیارا دوست ہے، بہت ہی میرا پیارا دوست ہے، میرے کندھے پر ہاتھ سے ہاتھ سر رکھ کے رونے لگ گیا، بچپن کا لگوٹیا، مجھے کہنے لگا حنان یار میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ کبھی کبھار ملاقات ہوتی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ باپ کو مرے 10 سال ہو گئے، 3-4 دن پہلے قبرستان گیا تھا، مجھے میرے باپ کی قبر ہی کوئی نہیں ملی۔ پردیسی بابو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے ڈانٹتا ہوں، خدا کی قسم لوگ مرنے کے بعد ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، تم نے زندہ ہی ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا جوانہ شادی نہیں ہوئی، کہتا پہلے مکان بنا لو پھر شادی کروں گا، ابھی تو ان کے میوے کھانے کی عمر آئی تھی، ابھی تو ان کی اپنی بہو سے خدمت کرانے کی عمر آئی تھی، ابھی تو بچے کی کمائی کی عمر آئی تھی، لیکن او میرے جوانہ تیرے باپ نے تیرے چہرے تھے تیرے ماتھے پر سرا دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو خاموش کر لیا، اس سے بڑا کرونا وائرس نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ پوچھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے، کملی والے کوئی نشانی بتلا دو۔ آپ نے فرمایا جوانوں کی بات نہیں کرتا، جب بچیاں ماں کا منہ توڑنے لگ جائے سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ ادھر سے مجھے آواز آئی، میں نے کہا گھر میں یہ کیا جھگڑا ہے؟ کہ بیٹی ماں سے لڑ رہی ہے۔ میں نے کہا لڑائی کی وجہ کیا؟ کپڑے سردی کے بنا کے نہیں دیے کہ نہیں۔ میں نے کہا لڑائی کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس موبائل میں بیلنس نہیں ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا اس کے پاس ٹچ موبائل ہے کہ نہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ باتھ روم میں بیٹی گئی ہوئی تھی، اس کے موبائل کی گھنٹی بجی، غلطی سے ماں نے اٹھا لیا، اس بچی نے اس بات پر ماں سے جھگڑا شروع کر دیا کہ میری بغیر اجازت کے میرا موبائل کیوں اٹھایا۔ اس نے بد کلامی کرتے کرتے ایک قدم اٹھا کر آواز دی اگر آئندہ ایسا کیا تو منہ پر کالک بل کے چلی جاؤں گی۔
یہ کوئی پاگل ہے؟ سفید داڑھی والے بیٹھے، انہیں نہیں پتا تم رضائی میں منہ دے کے کیا کر رہے ہو؟ انہیں نہیں پتا تم چھت پہ چڑھ کے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی ختم کر لیا۔ میں نے کہا بابا تو روزانہ چپکے سے کیا دعا کرتا ہے؟ حج پہ جانے کی کرنا ہی نہیں۔ میں نے کہا میاں تو روزانہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، تو مربوں کا زمینوں کا کوٹھی کا مالک بن جائے گا؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر تو کیا دعا کرتا ہے؟ بابا جی کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگ گئے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح، داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگا دعا کر تو عزت سے مر جاؤ، ورنہ گنجائش گھر میں باقی کوئی نہیں رہی ہے۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے بھائی؟ یہ تو فقیرانہ باتیں ہیں، اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بھائی آنکھ تیری ضائع ہو رہی ہے، نہ رویا کر، پر کیا کروں؟ ان بزرگوں کے چہروں کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ ان کی عمر کوئی ریڈیاں لگانے کی نہیں تھی، اور بے شرما تو دن میں 12 بجے اٹھ کے غصے میں کہتا ہے ناشتہ کیوں نہیں بنا کے دیتی؟ یہ کوئی پاگل ہے، 30 سال ہو گئے چولہے کے آگے بیٹھی اس کا رنگ جھلس گیا، اس کے بال سفید ہو گئے۔ جو یہ 10 روپے کے نوٹ 500 روپے لے کے شام کو گھر آتا ہے، اپنے باپ سے پوچھو میرے ابا جان ان 500 کے پیچھے تو کتنا ذلیل ہوا ہے، جو 1 منٹ میں اجاڑ دیتا ہے پکڑ کے۔ نہ میرے ویر، ایسا کام ہم نے نہیں کرنا۔ یہ وہ مارکیٹ کا تحفہ ہے، نہ قدری کرو گے 1 منٹ نہیں لگے گا، اللہ مارکیٹ سے ان کو غائب کر دے گا۔ ترسو گے، ڈھونڈو گے، کہیں نہیں ملیں گے۔ گھر کی کہ غیور مسلمانوں 3 چیزیں کہیں مل جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ حسینی صاحب کو، سیف اللہ صاحب کو، غوری برادران کو، ملک برادران کو، جلسے کی انتظامیہ کو، کسی نہ کسی کے پاس تو نمبر ہوگا، اطلاع کر دینا۔ فقیر 3 چیزیں مل گئی، بتا تیرے لیے بھی لے لے کر نہیں؟ میں کہوں گا لے لو، سوچو سمجھو نہ کتنی قیمت ادا کروں گا۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ بڑھاپا آنے کے بعد جوانی کہیں سے ملے مجھے اطلاع کر دینا، چہرے پہ چھائیاں پڑ جانے کے بعد دوبارہ حسن ملے کہیں سے مجھے اطلاع کر دینا۔ تیسری چیز بڑی قیمتی ہے، اگر ماں باپ کے جنازے اٹھ جانے کے بعد ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی اطلاع کر دینا۔ ابا تو 38 سال پہلے چھوڑ کے چلا گیا، ماں 8 سال پہلے چھوڑ کے چلی گئی، اور لوگوں کبھی کوئی نہیں، خدا کی قسم ہاتھ ملاتے جلسوں میں میرا ہاتھ تھک جاتا ہے، لوگ چومتے لوگوں کی باری نہیں آتی، جوتا اٹھاتے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں افتاباد مانسیرا ہری پور کو ہاٹ کے دورے پر تھا، کو ہاٹ کے اندر رات کو میرے عزیزوں میں نے وضو کیا، ایک بوڑھا آدمی سفید بالوں والا آیا، اس نے یوں کر کے کندھے سے چادر اتاری، میرے جوتے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ کہ مولوی صاحب نہ کری۔ میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہتے نو قسم ہے نہ کری۔ میرے جوتے کو اٹھا کے چاٹنے لگ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، کبھی اس کی بھی کوئی نہیں، لیکن جو ماں باپ کی خدمت کا مزہ تھا اللہ ہمارے سے چھن گیا ہے۔ آج مجھے دنیا کہتی ہے مولوی عبدالحنان تو اتنا مقبول کیوں ہو گیا؟ آج جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد میں چیک کر رہا تھا کتنے لوگوں تک، تقریباً 40,000 لوگوں تک پیغام پہنچ گیا تھا۔ اب لاکھ سے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے دنیا سنتی ہے، آپ حضرات اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہو، یقین جانو اللہ اکبر۔ آج بتاتے ہو مولوی عبدالحنان اتنا مقبول کیوں ہو گیا؟ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک میرے استاد کی دعا، ایک میری ماں کی دعا ہے۔ جاتی دعاؤں کا ٹوکرا میرے سر کے اوپر لگ گئی تھی، دنیا کے بڑے سے بڑے امتحان میں اللہ مجھے گزار کے رکھ دیتا ہے۔ ایک میرے استاد کی دعا عصر کی نماز کے بعد لگی تھی، میرے استاد محترم نماز پڑھا کے باہر نکلے، اوپر کی منزل پہ مدرسہ تھا، میں استاد کے جوتے اٹھا کے لے کے آیا، اس وقت برش مجھے استاد کے جوتوں پہ مارنا یاد نہ رہا، میں جوتے لایا، استاد نے میری طرف دیکھا، جوتے کی طرف گرد و غبار، میں نے فوراً بے خیالی میں یوں کر کے اپنے کرتے کو کیا اور زبان سے تھوک لگا کر اپنے استاد کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ میرے استاد نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر یوں کر کے آنسو صاف کر کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا پترا اب قریب و ویلا آئے گا، تیری جوتیاں وزیر اٹھائیں گے۔ یقین جانو میرے عزیزو، ایک جگہ پر ایک وزیر کہنے لگے آپ کے جوتے میں اٹھاؤں سعادت مندی ہوگی۔ جب وزیر کے ہاتھوں میں میرے جوتے دیکھے، خدا کی قسم مجھے میری استاد کی آنکھوں میں آنسو یاد آ گئے۔
دہر جی کے جوانوں، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے جا رہا ہے، چلو بھر لو، اپنا منہ دھو لو، اس دریا میں غسل کر لو، ورنہ یقین جانو اس دریا کے بعد جب بھی پانی آوے گا یہ سیلاب بن کر تمہاری خوشیوں کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ رحمت کا دریا کیا تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، کوشش کیا کرو ماں باپ کی دعا لینے کی، مگر نہ ماں باپ کے مرنے کی دیر ہے۔ خدا کی قسم رات کو آؤ گے دروازہ بجاؤ گے کوئی کنڈی کھولنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ ماں ہی ہے جو رات کو تسبیح پکڑ پکڑ کر دروازے کی طرف ہو کر کے بھوکے مارتی رہتی ہے، اور جب تو گھر آتا ہے کہتا ہے میرا لال بھائی حفاظت گھر آ گیا۔ بیوی کہتی ہے تجھے میں نے صبح کہا تھا یہ لے کے آئیو، لایا کہ نہیں؟ بچے کی آنکھ کھل گئی، ابو میرے لیے مونگ پھلی لایا کہ نہیں؟ ابو میرے لیے کھاجے لایا کہ نہیں؟ ابو میرے لیے فلانا سامان لایا کہ نہیں؟ ایک ماں ہے جو اتنی سی رضائی میں منہ دیکھ کے یہ نکال کے دیکھ رہی ہے، جب تو نے اس کی طرف دیکھا یوں کر کے اشارہ کیا، اس نے یہ نکال لایا کہ نہیں؟ اس نے کہا سارا دن ڈھک کے کھا کے آیا ہے، کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ جب ماں کے جنازے کندھے پر جانے لگے، تجھے پھولوں کی مالا یاد آئی، تجھے کلمے والی چادر یاد آئی، ماں کی چرپائی کے سامنے 4 جملے لکھے وہ تجھے یاد ہی نہیں آئے۔ وہ قدر والی ماں تھی جو اپنی اولاد سے راضی ہو کے دنیا، ورنہ ہر کوئی تڑپتی جا رہی ہے، ہر کوئی تڑپتی جا رہی ہے۔ تمہاری کمائی خدا کی قسم اگر ماں باپ نے نہیں کھائی، تمہاری کمائی گلی کے کتے کھائیں گے، تمہاری اولاد کو بھی نصیب نہیں ہوگی، وعدہ ہے خدا کی قسم۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، 36 سال ہو گئے مجھے دور خطابت کے اندر، اب بھی اللہ نے مجھے کل دی، اس کا کرم ہے میرے پہ۔ آج بھی میرے عزیزوں تیسرا چوتھا پروگرام چلتے چلتے اللہ کروا رہے ہیں، اور روزانہ ریشو 3-4 پروگرام۔ دین قربانیوں سے پھیلتا ہے، گھر والے دل اور دمے کی مریض ہے، خدا کی قسم شام بھی اسپتال تھی، میں نے کہا لوگوں سے وعدے کیے انشاءاللہ اسی برکت سے اللہ صحت دے گا، دعا کر دو اللہ اس کا سایہ اس کے بچوں کے سر پہ سلامت رکھے، کہہ دو آمین۔ اللہ تمہاریوں کو بھی تمہارے ساتھ جوڑے۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں میرے عزیزوں، آدمی مر جائے عورت نہیں رہتی، عورت مر جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ نہیں یقین آتا آج رنوے ہو کے دیکھ لو، 4 بچوں میں تمہیں رکھنے کو تیار کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں یقین آتا میری بہن آج بیوہ ہو کے دیکھ لے، جب تک تیرے سے برتن نہیں بجوائے گی، تیرے بچوں کے لوتڑے پوترے نہیں دلوائے گی، تجھے روٹی دینے کو تیار کوئی نہیں ہوگا۔ عورت تو اپنے مرد کی کمائی پہ ناچتی ہے، پھولتی ہے، خبردار خبردار کچھ بھی ہو جائے گلہ نہ کرنا، تجھے تیرا حق تو مل جائے گا، لیکن عرش والا خدا شوہر کے گلے کرنے سے ناراض ہو جائے گا۔ 4 جملے ہر ایک کی ماں کی چارپائی پر، اور آپ حضرات بھی خیال کیجئے، گلی کے کتے سے مسکراتے ہو، چڑیوں کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہو، جس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں آئے اسے مسکرا کے بات ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ناراض نہ میری بات میں ہنسنا نہ آپ کی مہربانی ہے، میں تو درد دل والوں میں بات کرنے والا ہوں، ہمیں ہنسی سے کیا فائدہ۔ اور میرے عزیزوں اتنا رو لو کہ تمہارے مرنے پہ دنیا روئے، ورنہ میرے عزیزوں دنیا میں ہنس کے جاؤ گے، تمہارے جنازے کو دیکھ کے لوگ ہنسنے لگ جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، فرمائیں گے نماز کا حساب، روزے کا حساب، حج زکات کا حساب بعد میں لوں گا، پہلے بتا تیرا جنازہ چل رہا تھا، اس میں سے ایک آدمی نے کہا اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی، اس کا حساب دے، بتا اس بندے کا کتنا دل دکھا کے آیا ہے۔ میرا بندہ جی میرا اللہ، نمازوں کی کمی نہیں، روزے کی کمی نہیں، حج زکات کی کمی نہیں، خیرات کی کمی نہیں، جب تیرا جنازہ اٹھا کتنے گھر میں روتے چھوڑ کے آیا؟ 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور 1 بیوی، جس سے کبھی مسکرا کے بات ہی نہیں کی، جس کا آج تک حق مہر ادا نہیں کیا۔
10-10 لاکھ روپے ولیمے کی روٹی پہ لگایا، 2000 بیوی کا حق مہر نہیں دیا، حق مہر نہیں لے کے مر گئے۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں بھکر میں میرے عزیز ایک شادی میں بیان کر رہا تھا، میرے حق مہر کی اہمیت بیان کی، مجھے بعد میں فون آیا، مولوی صاحب ایک آدمی اٹھا گھر چلا گیا، اس نے بیوی کا حق مہر ادا کیا، اس نے کہا مولوی صاحب سنا رہا تھا حق مہر نہ دے تو جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ بیوی نے ماتھا چوما اور کہنے لگی اللہ ایسے عالم پیدا کر جو ممبروں پہ بیٹھ کے ہماری اصلاح کرے۔ یا تو جس دوست کے پاس جاؤ کہ بیٹھو اسے گھر کا دکڑا بناؤ کہ یار طلاق دے دے، پیسہ تجھے عورتوں کی کمی تھوڑی ہوئے بدبخت ہے۔ آج کسی کی بچی کو طلاق دلائے گا، بوڑھا بھی ہو گیا، موت نہیں آئے گی جب تک تیری بچی تیرے گھر میں نہ آ کے بیٹھ جائے۔ کسی کے ساتھ ظلم کرو اور تم پھولوں کی سیٹ میں سو، ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں میری بات پلے باندھو، یہ قرآن پاک سر پہ رکھ کر عرض کر رہا ہوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ والوں کا قول ہے، فرمایا زنا ایک قرض ہے، اگر قرضہ پڑوسن سے لوگے موت نہیں آئے گی جب تک وصولی تمہاری بیٹی سے نہ کر لی جائے۔ تم دوسروں کی عزت کو اچھالتے ہو موبائلوں پر، کیا سمجھتے ہو تمہاری محفوظ رہے گی؟ جب تو دوسری کی عزت اجاڑ رہا تھا کوئی تیسرا تیری عزت اجاڑ رہا ہوتا ہے، یہ تو برابر کا۔ دو ظلم ایسے ہیں جس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، پہلا ماں باپ کا نافرمان ہو اور دوسرا کسی کی عزت کو ذلیل کرنے والا۔ اللہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دے دے۔ ہمارے علاقے میں ایک شہر ہے چیچا وطنی پنجاب میں، خطیبوں میں خطیب گزرا مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، فرمایا میں چیچا وطنی کے بس اسٹینڈ پہ کھڑا تھا، ایک نوجوان آیا، ایک نوجوان نیچے بیٹھا، فقیر تھا، بھکاری تھا، بھیک مانگ رہا تھا، اس نے میری تہمت کا پہلو پکڑا، پلہ پکڑا اور جھجوڑ کے کہنے لگا اور اللہ والے تو مولوی لگتا ہے میرے پاس بیٹھ جا۔ کہنے لگے میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنی ران سے دھوتی اٹھائی، کہنے لگا یہ دنیا کا عذاب ہے، بتا آخرت میں کیا ملے گا؟ حضرت فرماتے میں نے اس کی پنڈلی کی طرف دیکھا، زخموں کے اندر کیڑے چل رہے تھے، میں دیکھ کے توبہ توبہ کرنے لگ گیا۔ اتنا بڑا عذاب کیا کیا تو نے؟ اپنے ہاتھ کو پکڑ کے رونے لگا، اور اللہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ بدبخت ہوں جس نے اس ہاتھ سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ تھپڑ ضروری نہیں ہاتھ سے مارو، ماں نے کہا اوے کل کے کام کر لے، کہا ماں تو منہ بند کر لے یہ تھپڑ ہے۔ بیوی کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا چل یہ تو بوڑھی پاگل ہو گئی ہے، تو پڑھی لکھی ہے، یہ تھپڑ ہے۔ مولا فرماتا ہے میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا دنیا کا یہ عذاب تیری وجہ سے میرے پر نہ آ جائے، اور وہ کہنے لگا خدا کے بندے بتا تو صحیح موت مجھے کیسے آئے گی؟ مولا عبدالشکور دین پوری فرمانے لگے استغفار کی کثرت کر، بتا تو صحیح تو نے ماں کے منہ پہ تھپڑ کیوں مارا؟ کہنے لگا فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، شراب پینے کی عادت تھی، شراب پی کے رات کو دوستوں میں دیر دیر سے بیٹھ کے آتا تھا، بیوی بچے سارے انتظار کیے بغیر سو جایا کرتے تھے، ماں بوڑھی تھی سنائی نہیں دیتا تھا، دروازے کے پاس تسبیح پکڑ پکڑ کر دعا تسبیح پڑھ کے میری حفاظت کی دعا کرتی، جب میں رات کو آتا مجھے طرف دیکھ کے کہتی تیرا باپ کوئی نہیں، بڑھڑی کا خیال کیا کر، اس وقت میرے سے جاگا نہیں جاتا، میں غصے میں ماں کو آ کے کہتا اماں چل پرے ہٹ تو نہ سوئے تو جاگا کر، کہ ایک دن مجھے غصہ آ گیا، اماں نے رات کو دروازہ کھولا، میں نے اپنی اماں کا سامنا کیا، میری ماں نے میرے گریبان کو پکڑا اور رو کے کہنے لگی بڑھڑی ہو گئی، قبر میں میری لاتیں چلی گئی، بتا کب تک ستاتا رہے گا؟ کہ نشے میں دھدتا مجھے غصہ آیا، میرے ماں کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، میری ماں 4 فٹ دور جا کے گری، ہائے تھپڑ کا زور تھا، چیخ مار کے کہنے لگی اللہ اب زندہ رہنے کی ضرورت نہیں، کب تک اولاد کے مجھے تھپڑ پڑوائے گا؟
کہاں میں اس نبی کو دیکھتا ہوں جو 57 سال کے بعد ماں کو یاد کر کے رونے لگے. 70,000 صحابہ کو لے کے ابوا کے قبرستان میں چلے گئے, سواری سے اترے اور ماں کی قبر کو جب ڈال کے رونے لگ گئے. ابو بکر نے رونے کی آواز سنی رضی اللہ عنہ, کہنے لگے شادوں والے نبی کیا ہو رہے ہیں؟ پر میں 57 سال بعد بڑے محمد کو ماں یاد آ گئی ہے. جاؤ جا کر رات کو تمہاری ماں بیٹھی ہوگی, ان کے پیروں میں بیٹھ جانا اور کہنا اماں ذرا ایک دفعہ سینے سے لگا لے, دنیا نے بڑے دکھ دیے ہوئے. ماں باہر پھیلا کے کہے گی, جب تم ماں کے سینے سے سینہ لگا کے جب بھی ڈالے گا, ماں کہے گی 50 سال کے بعد تیری ماں کو آج سکون آیا ہے. لگتے ہی نہیں تم تو قریب اپنے ماں باپ. یقین جانو ڈہرکی کے غیور مسلمانوں بیوی بچے موجود ہیں, لیکن گھر میں ماں کوئی نہیں کمرے میں جانے کو دل نہیں کرتی. چلی گئی 2 گھنٹے میں. آج میرے کہتے ویرا یہ تیرا آنسو خدا کی قسم تیری نجات کا ذریعہ بنے گا. آج باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا, ابا جی معاف کر دے, غلطی ہوگی, جیسا تو کہے گا ویسا کروں گا. اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا فکر نہ کرنا, جب تک حیاتی رہی تمہارا خرچہ میں اٹھاتا رہوں گا. اور ماں کے پیروں کی جوتیوں کو سر پہ اٹھا لینا اور کہنا اللہ ماں کی جوتیوں کے تلووں کا واسطہ میرا مستقبل اچھا کر دے. پھر خدا کی قسم سورج صبح کا سورج دھوپ برساتا نہیں دیکھے گا, نور برساتا دیکھے گا. مرض تو گھر سے لگا, بیماری تو گھر سے لگی. نوجوانوں مولا عبدالشکور دین پوری سے کہنے لگا حضرت ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا, مرنا کی چیخ نکل گئی. کہنے لگے بچ کیسے گیا اب تک؟ کہنے لگا ٹانگوں میں زخموں میں کیڑے چلتے ہیں, ماں روتی ہوئی یاد آ جاتی ہے کہ کیسے اماں سے معافی مانگی تھی کہ نہیں, کا موقع ہی کوئی نہیں ملا. اللہ کا پھر کیا ہوا؟ کا صبح اٹھا اماں کروٹ بدل کے لیٹی ہوئی تھی. میں نے کہا چلو نشہ اتر گیا, ماں کے پیروں پہ جا کے سر رکھوں. ماں کی مامتا بڑی شفیق ہوتی ہے, بڑا پیار دیتی ہے, ہر کڑوا گھونٹ ہنس کے پی جاتی ہے. ماں کے پیروں پہ سر رکھ کے رہوں گا, اماں معاف کر دے, معافی دے دے گی. میں نے جا کے ماں کے پیروں پہ سر رکھا, رو رو کے تھک گیا. میری بیوی آئی, ماں کا چہرہ دیکھا, آنکھیں بند تھی, میرے سر کو پکڑ کے کہنے لگی پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اللہ اکبر, اس کو کیا ہوا کہ جب تو نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا تو رو کے کہنے لگی اللہ ایسی بدنصیب ماں جس کی جوان اولاد نے تھپڑ مارا, یا اللہ محلے والوں سے مجھے اٹھوا دینا, اللہ میری اولاد کو کندھا دینے کی بھی اجازت کوئی نہیں. رائیو ماں تو قبرستان چلی گئی, گھر گھر نہ رہا, بچوں نے باپ کہنے سے انکار کر دیا, بیوی طلاق لے کے چلی گئی. سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں, لکھ پتی ہوتا ہوں, ککھ پانی بن جاتا ہوں. مولانا یہ دنیا کا عذاب ہے, بتا آخرت کا میرے پر کیا عذاب آئے گا. کہ بس اب معافی مانگ, معاف کر دے تو اس کی مرضی, ورنہ قیامت کے دن کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. ہجرے تیرے بچوں کو پال رہی ہے, وہ تو جنازہ اٹھا قبرستان چلا گیا. بیٹوں نے اسکول جانا شروع کر دیا, باپ بڑا بیٹے گئے اسکول, بہنیں کہہ کے چلے گی 40واں کب ہوگا تب آئے گی. ابو جان بھی رقبے پہ چلے گئے, مربوں پہ چلے گئے. وہ کون ہے جو سفید چادر اوڑھ کے بیٹھی ہے؟ اللہ نے فرمایا نانا تجھے 4 مہینے 10 دن تک اٹھنا کوئی نہیں. سونے کی چیز, لال چوڑی, مہندی بھی کوئی نہیں لگانی, اپنے شوہر کا تمہیں غم کرنا ہے جسے تو پیر کی جتی کہہ رہا. 4 مہینے 10 دن, عید کے دل بھی خاموش ہے, بقرہ عید کے دل بھی خاموش ہے. تو روٹی کھا رہا ہوتا ہے, وہ ہو کے بھر بھر کے روتی ہے. اللہ اکبر, رات کو سوتے میں چیخنے لگ جاتی ہے. کیا ہوا کہ گھر کا صحیح چلا گیا, عزت پیروں میں اڑ گئی. چند بچوں, وہ کیا لکھا ہے
چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، وہ تو چھوڑ کے مر گیا۔ جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے ہم نے قرآن خوانی کے اوپر لگوا دیے۔ نہ پڑوسیوں کو خیال آیا، نہ مامے کو خیال آیا، نہ چاچے کو خیال آیا، نہ پھپھیوں ماسی کو خیال آیا، نہ تائے کو خیال آیا۔ اس کے بچے ماں کا گونڈا پکڑ کے رو رہے اور کہہ رہے ابا ابا کہاں چلا گیا؟ پھپھی نے گھر میں تماشا کھڑا کر دیا، میں شوگر کی مریض ہوں، مجھے پھکی چائے کوئی نہیں بنا کے دے رہا۔ یہ تماشے ہو گئے۔ خالہ چیخ رہی ہے گھر کے اندر، میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں، میں چاول نہیں کھاتی۔ اس نے یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا، اس نے کہا میرے سے پوچھ، مجھے پوچھی جو ایک مردہ بیل چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب پتہ نہیں کس کھوٹے پہ بندھنا پڑے گا، کس کس کی منتیں کرنی پڑے گی۔ ڈاڑھی کے غیور مسلمانوں، آج میرے سے وعدہ لو، تمہیں پتہ لگ جائے شریف کالونی میں اس کے گھر سے باپ کا جنازہ گزر گیا، اٹھ گیا، اگر پتہ لگ جائے اس گھر میں بیٹیاں ہیں تو تمہارے پیروں میں ٹوپی رکھتا ہوں، خدا رہا اس گھر کے دیوار کے سائے میں بھی کھڑا نہ ہونا۔ نوجوانوں تو کھڑا ہو جائے گا، خدا کی قسم غریب کی بیٹی کا جنازہ نکل جائے گا، چھوڑے گی نہیں دنیا۔ نوجوانوں جس گھر سے باپ کا جنازہ نکل جائے، جوان بھائی کوئی نہ ہو اور جوان بیٹیاں گھر میں موجود ہو، کوشش کرو راستہ بدل کے دوسرے محلے سے چلا جایا کرو۔ اس گھر کا اگر دروازہ کھلا ہو تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے چلے جایا کرو۔ اگر گھر کے کھلے دروازے کی طرف تم نے نگاہ اٹھا لی، خدا کی قسم ان کا رشتہ لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ہم تو فقیر آدمی ہیں، خدا کی قسم جو بات کر رہا ہوں قرآن کے آئینے میں بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ جنازہ اٹھ گیا اور یتیموں کے میرے عزیزوں حقوق پر تو قبلی والا بھی رو پڑا، آنسو نکل آئے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا، ملتا ہی نہیں، دعا فرما دی۔ نبوت والے ہاتھ ہی اٹھے، ایک درمیان میں سے صحابی اٹھے، اللہ کے نبی دعا کرنے سے پہلے میری کچھ سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہ قبلی والے اس کی شکل کا ملتا جلتا میں ابھی گلی میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ بس اس نے سنا مسجد نبی سے دوڑ لگا دی، ادھر دعا، کہاں جا رہا ہے؟ دعا نہیں کرانی؟ یا رسول اللہ اس نے کیا کہا؟ اس کی شکل کا ملتا جلتا، وہ میرا ہی ہوگا، میرے سے بڑا ملتا جلتا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ تیرا ہی ہوا تو کیا کرے گا؟ کملی والے جفیاں ڈال ڈال کے ملوں گا، سینے سے لگاؤں گا۔ کتنا عرصہ ہو گیا باپ کے سینے سے نہ لگا، میری آنکھوں سے تو آنسو ہی خشک ہو گئے۔ کملی والے میں پیار بھی کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر میرا امتی ہے تجھے سمجھا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی شکل کے بچے کو میں نے فلانے کونے میں جگہ میں فلانے چوک میں بچوں میں کھیلتا دیکھا ہے، کیا پتا جن بچوں میں تیرا بچہ کھیل رہا ہو ان بچوں میں یتیم بچے بھی ہو۔ اللہ اکبر، تو اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا، یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، یتیم کا دل ٹوٹ گیا، عرش والا روٹھ جائے گا، روزے والا منہ پھیر لے گا۔ میں محمد یتیم بچے کے سامنے تجھے اپنے بچے کو پیار کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہوں۔ قبرستان کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے باپ کی قبر پہ ہاتھ مار مار کے رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا اللہ اکبر، ایک ساتھ والی قبر پر لاڈ آدمی بیٹھا تھا، امیر کبیر باپ کا بیٹا بیٹھا تھا، تو پھول پہ کہہ رہا تھا یار تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کل سے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا ہوا ہے، ابھی تک چادر نہیں آئی، وقت آ گیا، گرمی میں کھڑا ہوں، جلدی چادر بھیجوا۔ ادھر اس نے سنا یتیم کیا کہہ رہا تھا، باپ کی قبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا ابو جی کب سے گئے ہو؟ امی سے پوچھتا ہوں کہاں گیا؟ امی کہتی ہے دکان پر گیا، ابھی تیری فیس لینے گیا، اسکول جاتا ہوں، کبھی بھی اسکول پر چماٹے مارتی ہے۔ او مسو، او میری بچیوں، اگر تم اسکول کے اندر اللہ نے تمہیں استادی بنا دیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اس کے ہاتھوں پہ ڈنڈے نہ مارا کرو۔ اللہ اکبر، کیا پتا اس نے تیرا ڈنڈا کھا کے ابو کہہ کے رونا شروع کر دیا، اللہ تیری گود کو اجاڑ نہ دے۔
قبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا ابو، کب سے بھی کہہ رہی ابو کے صاحب کو آئے گا اور مجھے لوری دے کے سلاتی ہے، تیری آنکھ کھلے گی تیرا ابا آ جائے گا۔ روزانہ اٹھتا ہوں، روزانہ سوتا ہوں، ابا چرپائی خالی نظر آتی ہے، ابا نظر نہیں آتا، ابا کہاں چلا گیا؟ کچھ عرصہ پہلے ابا جب تو یہاں آیا تھا تجھے چرپائی پر اٹھا کے لوگ لائے تھے، مجھے بھی ایک گلی کا چاچا گود میں اٹھا کے لایا تھا، ابا یہاں میں نے تجھے دیکھا تھا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، تیرے پہ مٹی ڈال کے چلے گئے، ابا آج ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں تیرے پاس آ گیا۔ ابو اٹھ جا، روزانہ ڈنڈے کھائے نہیں جاتے، روزانہ ہاتھ لال ہوتے، ابا جان درد ہوتا ہے، ابا جان یا تو اسکول کی فیس دے دے یا مجھے بھی اپنے پاس سلا لے۔ اور ساتھ والی قبر پر جو پھولوں کی چادر مانگ رہا تھا، اس نے اس یتیم کا جب دکھڑا سنا ہو کے بھر بھر کے رونے لگا اور پھول کر کے کہنے لگا مجھے چادر نہیں چاہیے، مجھے تو گلاب کا گلدستہ یہی مل گیا ہے۔ جو چادر کے پیسے تھے جلدی سے جیب میں سے نکال کر، اپنے پاکٹ سے نکال کر، اپنے پرس سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لیے اور جا کے یتیم کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے کہ بیٹا میں تیرے ابو کا دوست ہوں، رونا، تیرا ابا بڑا پریشان ہے، تو ہنس کے دکھا، تیرے ابے کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہ تیرے ابے نے مجھے بھیجا ہے، جا میرے بچے کو فیس دے کے آ اور کہنا آئندہ مجھے ملنے نہ آنا، ہر مہینے فیس تیرے دروازے پہ پہنچ جائے گی، مجھے اپنا گھر دکھا دے، میں فیس لے کے تیرے ابو سے آ جایا کروں گا۔ رب اکبر کی قسم، پھر میرے سر پہ قرآن رکھو، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، پھولوں کی چادر ڈالتا، اس کے باپ کو اتنا ثواب نہ ملتا جتنا یتیم کے آنسو صاف کرنے سے اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ مصیبت یہ ہے جو ہمارے رہنما وہی رہزن ہے، اخبار والے اور کتابوں والے، تصنیف والے، اخبار والے، میگزین والے، رسالوں والے، جہاں دیکھ لو توڑنے کی بات ہے، جوڑنے کی بات ہی کوئی نہیں۔ کس نے سنبھالنا؟ ماں بہت ہو، ابا دنیا سے چلے گئے، چھوٹے چھوڑ گئے، کس نے سنبھالنا؟ بتاؤ چاچے نا، اللہ تو سنبھال ہی رہا ہے، دنیا ذات الاسباب ہے، اس نے منہ لگایا۔ یہ گلیوں کے اندر برتن مانجتی پھر رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی پھر رہی ہے، یہ کون ہے؟ 6 نمبر کی انک لگا کے تجھے سلا کر رات کو بلب کے نیچے بیٹھ کے مشین چلا رہی ہے، لوگوں کے کپڑے سی رہی ہے، کون ہے؟ ماں۔ عید کے دل بھی اللہ اکبر رات کو نیا جوڑا استری کر کے تیرے سرانے رکھتی ہے، یہ کون ہے؟ تیرے لیے عیدی کے نئے نئے کرارے نوٹ لا کے تیرے جیب میں ڈالتی ہے، پوچھ تو صحیح اماں اس کے پیچھے کتنی مرتبہ تو لٹی ہے؟ میری بیٹیوں، گھر میں کام کرنے والیوں پر سختی نہ کیا کرو، تیری جیسی ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے جس نے دوسروں کے کپڑے دھونے پر مجبور کر دیا نا۔ پیار والی بات کر، پیار۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول رو کے فرمایا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ملازموں کو نہ رلانا، جو اپنے ملازموں کو رلائے گا روزے میں بے محبت کا دل دکھائے گا۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، پہلی سطر، یہ وہی بچہ ہے جس کی فیس کے لیے 6 نمبر کی کپڑے سیتے سیتے اینک لگ گئی، یہ وہی بچہ ہے۔ آج جو مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب اب بھی بیمار ہے، کیا کروں؟ مولوی صاحب ایسی دعا دے دو، وظیفہ بتا دو، ماں کے لیے آسانی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ کل کی مرتی آج مر جائے، آسانی۔ کبھی بچے نے ایسا نہیں کہا مولوی صاحب ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میری عمر میری ماں کو لگ جائے، مولوی صاحب مجھے ایسا کام بتاؤ۔ دلی کے اندر کہتا آ گیا، دہلی میں صلاۃ الاستسقاء، بارش کے لیے حضور نے نفل پڑھے کھلے میدان میں آ کر، صلاۃ الاستسقاء، لوگ آئے، ولی آئے، غوث قطب ہندوستان کے ولی شیخ آئے، نماز پڑھی، دعا کی، بارش نہ آئی۔ ایک نوجوان ایک اونٹنی پر ایک عورت کو سوار کر کے لے جا رہا تھا،
اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا، سارے شہر والے باہر آ گئے۔ کیا ہے؟ کہنے لگا بزرگوں کیا بات ہے کہ بارش کے لیے دعا مانگی، بارش بھی ہو رہی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اجازت ہو تو میں بھی دعا کر لوں۔ وہ نے کہا بیا بڑے بڑے شیخ الحدیث دعائیں کر رہے ہوئی نہیں، تو کیا کرے گا؟ کہ اجازت ہو تو اچھا کر لے۔ واپس سواری کے پاس گیا، جو بوڑھی عورت نے جتی گرد آلودہ پہن رکھی تھی، نیچے بھی مٹی اوپر بھی مٹی، اس جتی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس میں سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ لوگوں نے دیکھا آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، سارے لوگ دوڑے دوڑے سواری کے قریب ہو گئے۔ کہنے لگے کون سی ولیہ بٹھا رکھی ہے؟ کہ ولیہ کو تو پتہ نہیں، اس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا، یہ میری ماں ہے۔ کہ تو نے کیا دعا کی؟ کہا جب تم نے دعا کر کر کے تھک گئے میں نے دعا کی، میں نے اپنی ماں کی جتی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اس کے سر پر جتی پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اللہ تجھے میری ماں کی جتی ٹوٹی کا واسطہ، اسی کے قدموں تلے تیرے نبی نے جنت بتلائی ہے۔ یا اللہ یہی جنت کے ساتھ یہ جتی لگی ہوئی ہے، یا اللہ اس جتی کا واسطہ آج بارش برسا دے۔ اللہ اگر آج بھی بارش نہ برسائی لوگوں کا ماں کی دعاؤں پہ یقین اٹھ جائے گا۔ یا اللہ تجھے میری ماں کی جتی کا واسطہ۔ کہنے لگے مولانا میں نے رو کے آنسو ماں کے جوتے پہ گرایا، رب نے کرم فرما کر آسمان سے بھی برسا دیا۔ رد نہیں ہوتی ماں کی دعا۔ حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لوگوں ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور باپ کے ہاتھوں میں دعا کی قبولیت رکھ دی۔ سیوڑ جانے والوں، بٹشاہ جانے والوں، سخی لال شہباز قلندر جانے والوں، عبداللہ شاہ صاحبی جانے والوں، غازی کے دربار پہ جانے والوں، اگر اس مقصد کے لیے جاتے ہو کہ ہماری ماں دعائیں قبول ہوگی تو میرے عزیزوں دعاؤں کی قبولیت کا خزانہ تو اللہ نے گھر میں رکھ رکھا ہے۔ اگر تم نے دعا قبول کروانی ہے، دعا منگوانی ہے تو گھر میں اپنے بوڑھے باپ سے کہہ دو ابا جان آج ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بوڑھا باپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، پروردگار عالم اعلان کرتا ہے فرشتوں جلدی کرو اس کی جھولی کو بھر دو، جو یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ بوڑھا باپ ہاتھ اٹھائے میں اس کے ہاتھوں کو خالی نیچے کر دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، لکھا ہے چرپائی پہ جا رہی ہے، زندہ وہ کچھ نہیں کہے گی، اسے بیویوں سے جوتے پڑوا یا پوتوں سے جوتے پڑوا تو کچھ نہیں کہے گی۔ چند کاش میرے گھر کا منظر ایسا ہوتا کہ رات کو باپ آتا اور بیٹوں سے کہتا دادی کے پیر دبائے کہ نہیں دبائے، بیٹی سے کہتا موبائل دیکھ رہی ہے دادی کے سر میں تیل لگایا کہ نہیں، بیوی سے پوچھتا آج کتنی دیر میری ماں کے پاس بیٹھی ہے، اپنا گلہ تو کر رہی ہے میرے سے میٹھی بات نہیں کرتا، تو نے اس سے میٹھی بات کی جس کے قدموں تلے اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھ دی۔ اور ساسوں کو بھی چاہیے کہ بہووں کو بیٹیاں سمجھے، ناسور نہ سمجھو خدا کے واسطے۔ تم نے اپنی زندگی گزار لی، اب جن کو تم نے اپنے گھر سے رخصت کیا اگر وہ تمہاری بیٹیاں ہیں تو جو تمہارے گھر کے اندر آئی وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں۔ اور بیٹیوں سے عرض کروں گا اللہ نے تمہیں شادی کے بندھن میں باندھا ہے نا تو خدا کے واسطے جو تمہاری زبان درازی ہے نا اس سے تمہارا رزق گزر رہا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے سے باہر تشریف لائے، دو شخصوں کو لڑتا دیکھا حضور اندر چلے گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، وہ نوجوان پریشان ہو گئے، ہمارے جھگڑے کی وجہ سے حضور اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اکبر، کملی والے کیا ہو گیا؟ فرمایا میں تمہیں بتانے آیا تھا لیلۃ القدر کون سی رات کو ہوتی ہے، 21 23 25 27 29 کون سی رات کو؟ کملی والے بتاتے کیوں نہیں؟ فرمایا دو شخصوں کو لڑتا دیکھا، ان کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے وقت کا تعین ہی میرے سے اٹھا لیا ہے۔ نبی پر سے علم اٹھ گیا دو آدمیوں کے لڑنے کی وجہ سے۔ جب بہن بھائی لڑتے ہو، میاں بیوی لڑتے ہو، صاحب ستر لڑتے ہو اور علاقے محلے والے لڑتے ہو تو حال کیا ہوگا؟ جھگڑا
نیکیوں کو، رزق کو لڑائی زبان درازی کھا جاتی ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، بوڑھی ہو گئی پھر بھی جوتیاں کھاتی کھاتی چلی گئی۔ باپ مر گیا، بیوہ بیٹھی ہے، امی تجھے پتہ ہے نا ابو نے کہا تھا یہ دکان جس پہ میں بیٹھتا ہوں یہ میری ہوگی، امی تجھے پتہ ہے نا ابو نے مجھے گلے سے لگا کے کہا تھا جتنا میرے بینک میں پیسہ سارا تیرا ہے، رقبہ تو مجھے ہی دے کے گیا نا، یہ دونوں گاڑیاں میرے نام کی۔ ماں کہنے لگی شرم نہیں آتی، کوئی کہتا مکان مجھے دے گیا، دکان مجھے دے گیا، کوئی کہتا بینک بیلنس مجھے دے گیا، رقبہ مجھے دے گیا، 4 بیٹوں میں کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا مرتا ہوا مجھے ماں دے کے چلا گیا ہے۔ ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ چلی اور کہتی جا رہی ہے تو بعد میں قرآن خوانیاں کروائے گا، ان سلے سلے جوڑے میرے نام کے دے گا، جائے نماز دے گا، جتیاں پان دان دے گا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ کبھی ملاقات کو دل کرے تو آ کے قرآن پڑھ کے چلے جانا، تجھے قرآن کی سعادت مل جائے گی، مجھے میرے بیٹے سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ میں 4 حق بتلاتا، ماں باپ کے مرنے کے بعد کے حق، زندہ کے نہیں، مرنے کے بعد، ان کی قبروں میں جانے کے بعد ماں باپ کے 4 حق ہیں۔ پہلا حق، ہم مہاجر لوگ ہیں، مائیگریٹ کر کے انڈیا سے، ہمارے ہر رواج ہے کہ امی مر گئی تو ماموں کا انتظار ہو رہا ہے، کفن کاٹھی وہ کریں گے، ایسی ہے اب بھی رواج ہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، باپ صاحب حیثیت، بیٹے صاحب حیثیت، تم کیا اپنی ماں کو کفن بھی نہیں پہنا سکتے؟ کب تک اس رواج میں جاؤ گے؟ وہ گاؤں کا، علاقے کا بڑا دادا پردادا، کہا بے محمد لاؤ لسٹ دو بھی کیا کیا خرچہ آیا، کتنی دیگا پکیاں، کتنا کفن آیا، چٹائیوں کے سارے پیسے ایک دفعہ بتا دیو بھائی، پھر بعد میں نگرے شکوے کریو۔ اس سے پوچھ تو وہ تو بہن اس کی اجڑ گئی، اس سے پوچھ تو یہ کیسی میت ہے؟ اللہ اکبر، بھائی کو بغیر پیسوں کے رونے کی اجازت نہیں، بھائی کو بغیر پیسوں کے کندھا دینے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، پتہ ہے کہ ماما ہمارا ریڑھی لگاتا ہے، ساری برادری آ گئے، پنجاب سے لوگ آ گئے، سکر سے کیوں نہیں آیا؟ اینڈ جنازے کے وقت پہنچا، ماما کہاں رہ گیا تھا؟ ابھی گاڑی نہیں ملی، اور بدبختوں سے گاڑی نہیں ملی بلکہ لوگوں سے ادھار مانگتے مانگتے شام ہو گئی۔ ہاں، یہ جو کٹھے کر کے لایا، کھلے چھٹے کر کے لایا، پتہ نہیں کس کس سے قرضہ مانگ کے لایا، کہیں اپنی بیوی کے کانٹے رکھ کے لایا، کہیں اپنی پگڑی دکھا کے لایا، کہیں ہاتھ جوڑ کے لایا، اور کسی کو کہہ کے آیا اگلی تنخواہ دے دے، بغیر تنخواہ کے تیرے پاس کام کروں گا۔ تب تو میں مرغے کھا کے گئے، تو میں چاول کھا کے گئے، اور نانا پترا، میرے نبی نے فرمایا 4 حق ماں باپ کے۔ پہلا حق، ماں باپ میں سے مر جائے، اولاد کو چاہیے اپنی حلال کمائی میں سے ماں کا کفن لے کے آئے۔ جس نے ماں کو جوڑا پہنا کے قبر میں بھیج دیا، اللہ جنت کے جوڑے پہنا کے جنت کے اندر بھیجے گا۔ بھائی میری کمائی، میرے پاس 10,000 نہیں، میرے پاس 5,000 نہیں کہ میں اپنی ماں کا کفن بنا سکتا۔ 2 جولائی میری ماں، 2 جنوری میرے صبح میرے عزیزوں ماں کا انتقال ہوا۔ میں تو اپنی جہاں جمعہ پڑھاتا ہوا تھا، فجر کی نماز کے بعد میری عادت ہے چائے پینے کی، میں چائے پی کے سو گیا۔ میرے خواب میں دیکھا میری ماں نے، ہائے مجھے کیا پتا تھا یہ آخری خواب ہے، یقین جانو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے کیا پتا، لیکن میں سنا کے جا رہا ہوں میری انست ماں کے ساتھ، اور ماں کی دعائیں میرے ساتھ کتنی تھی۔ آخری بات، مجھے خواب آیا میری ماں نے میرے کھسے میں جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے باقی سارے میرے منہ کی طرف پھینک دیے، 5,000 کا یہ میرے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد میری مسجد کا محتمل چیخیں مارتا آ گیا، مولوی صاحب اجڑ گئے، امی فوت ہو گئی۔ میں سمجھا پتہ ان کی امی کو کچھ، میں نے کہا کس کی امی کا؟ تیری ماں، اتنی دیر میں بیوی نے بھول کر دیا، دعائیں دینے والی چلی گئی۔ میں تو ادموا سو ہو کے پڑ گیا۔ جیسے کیسے میرے عزیزوں نکلا، میں نے جا کے بھائی کو بتلایا، الحمدللہ دیندار گھرانا ہے۔ مشورہ کرنے سے جنازہ کون پڑھائے گا؟ بڑا کہنے لگا کوئی اللہ کا بندہ ہی پڑھا دے گا۔
رات جنازے میں عشاء کی نماز کے بعد بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے، پچھلی صفوں میں سے میرے بھائی نے آواز دی، عبدالحق ڈار جا ماں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دے۔ اوے فقیروں، بے شک اپنا مکان کوئی نہیں، لیکن سعادت ماں کا جنازہ خود پڑھایا ہے۔ اس قابل تو بڑھ جاؤ، ماں باپ کو دوسروں کا محتاج نہ کرو، چہرے پر داڑھی ہو، قرآن تھوڑا بہت یاد ہو، مسائل یاد ہو، کریمہ کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ مولوی صاحب جنازہ پڑھائے گا، کہے گا اللہ یہ محلے دار نہیں ہے، یا اللہ دعا کرتا ہوں معاف کر دے۔ بیٹا جنازہ پڑھا کے روتا جائے گا، کہے گا اللہ آنسو نکالنا میرا کام ہے، رحمت کی بارش میت میں برسا دینا تیرا کام ہے۔